اے مارکی وائس دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کرہڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسل کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ الغرض تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، بولنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معجزہ، صفات معجزہ، الغرض ہر ادا معجزہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دکھا سکتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا، پر قربان جائیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، تو ہم اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو، یہ قرآن پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد، مد، زبر، زیر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہیں۔ معجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو مدعی نبوت یعنی نبوت کی دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور تمام کل عالم اس کے مقابلے میں یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو، تاکہ منکرین اور مخالفین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو۔
اور ہر عالم کی کوئی نو ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند اہم مشہور معجزات بیان کریں گے۔ معجزہ درخت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے نباتات کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ معجزہ چاند۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ معجزہ نظارہ جنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔